بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جنید زماں امام العصر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کے علوم و معارف کے مرکز صراط مستقیم کے شاہ جلال ریسرچ سینٹر کے اندر اس وقت حدیث غدیر سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
جتنے احباب یہاں حاضر ہیں یا پوری دنیا میں بذریعہ نیٹ جو سن رہے ہیں یا سنیں گے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمارے اس تاریخی پروگرام کو تاریخ ساز بنائے، اور محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پھیلانے کے لحاظ سے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ اثرات عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آج کے تاریخی سیمینار کا اعلامیہ ہے، جو پریس کو بھی جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا مقالہ ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی تصویر، کوئی خاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں قطعی طور پر توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک فرقے کی طرف سے عید غدیر کے حوالہ سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ایک خاکہ، ایک تصویر پھیلائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جمعہ کے دن بھی ہم مطالبہ کر چکے ہیں، اور آج پھر حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سری توہین ہے، اور 295C کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر آج اس فتنے کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو اس کو دلیل بنا کر جو آگے مزید فتنے جنم لیں گے ان کا ہم اب تصور نہیں کر سکتے۔ اس بنیاد پر خواہ وہ کسی پیر کی آئی ڈی ہو، کسی عالم کی ہو، کسی بھی فرقے کا کوئی بندہ ہو، جس نے یہ اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اس سا کوئی آئینہ، نہ میرے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، تو پاکستان کے اندر جن لوگوں نے یہ جسارت کی، پاکستان کی حکومت اگر پاکستان سے باہر کوئی کردار ادا نہیں کر سکی، وہ بھی قرض ہے پاکستان پر، تو یہاں تو فوری طور پر یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور اتنے دنوں کے باوجود ابھی تک کسی طرح کی کوئی کارروائی ایسی نہیں نظر آئی حکومت کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے عوام کا اضطراب ختم ہو۔ کروڑ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالبہ ہے کہ 295C کے تحت ان مجرموں کے ساتھ، آنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے، کہ جن مجرموں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر معاذ اللہ توہین بھی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حکومت کی طرف سے اتحاد امت کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، امن سیمینار ہو رہے ہیں، اور ایک ضابطہ اخلاق کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے مبینہ گستاخ، جن کی گستاخی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، حکومت ان کو گرفتار نہیں کرتی یا گرفتار کر کے سزا نہیں دیتی،
تو یہ ضابطۂ اخلاق کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ملعون جس کو آصف رضا علوی کہتے ہیں، جو اس وقت ملکہ برطانیہ کی گود میں بیٹھ کر صحابہ پر تبرے بول رہا ہے، تو پاکستان کی حکومت کیا اندھی اور بہری ہے؟ اسے وہاں سے واپس پاکستان میں لا کر اگر کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ امن کانفرنسیں اور اتحادی امت کانفرنسیں اور یہ ضابطہ اخلاق ان کی کوئی حیثیت ہے۔ اور اگر وہ وہیں بھونکتا رہتا ہے اور یہ چند وظیفہ خور مولوی بیٹھ کر اپنے اپنے مسلک کو بیچنے کے لیے وہاں ایک ستائش باہمی کا جو پروگرام کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ ملعون زمانہ حامد رضا سلطانی، جس کی مبینہ توہین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس پہ کیس چلا، لیکن اس کی ضمانت کے بعد اسے ایران بھیج دیا گیا، تو کیا ہماری حکومت لولی لنگڑی ہے؟ لولی لنگڑی حکومت ہے کہ یہ پاکستان جن کے نظریے پر بنا ہے خلفائے راشدین، ان کے گستاخوں کو یہ پکڑ کے واپس نہیں لا سکتی؟ تو یہ ضابطہ اخلاق قوم کی آنکھوں میں ایک دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ ہم تب ضابطہ اخلاق مانیں گے کہ یہ ضابطہ اخلاق ہے جب حامد رضا سلطانی ملعون کو ایران سے واپس لا کر پھر اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ اتنے بڑے بڑے مجرم حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے اور پھر حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے لوگوں کے ذریعے یہ فرار ہوتے ہیں، اور یہ یہاں ایک مذاق بنایا ہوا انہوں نے اتحادی امت کانفرنسوں کے نام پر اور ضابطہ اخلاق کے نام پر۔ کیا اگر الطاف حسین کو یہ حکومت نکیل ڈال سکتی ہے تو اس آصف رضا علوی کو نہیں ڈال سکتی، جو روزانہ بھونکتا ہے خلفائے راشدین کو؟ لہذا غیرت کرنی چاہیے ارباب اقتدار کو، اسے محرم سے پہلے گرفتار کر کے پاکستان میں واپس لایا جائے، اور جو اس کا جرم ہے آئین پاکستان کے مطابق اسے سزا دی جائے۔ ہم آئین کا احترام کرنے والے ہیں اور اسی کے مطابق ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو جنگل کا قانون ہوگا کہ جو چاہے گالیاں دے مقدس ہستیوں کو اور پھر یہاں سے نکل جائے اور کہیں اور جا کے ڈیرا لگا بیٹھے، تو حکومت پھر کس چیز کا نام ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دن بدن مسائل بڑھ رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ سیفی علی خان ملعونہ، جس نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زہر اگلا اور اس ملعونہ نے توہین کی۔ مجھے افسوس ہے کچھ سید زادوں کے بارے میں، وہ جانتے نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے، جس کے جواب میں صرف ہم نکلے اور ہم نے باغ فدق سیمینار منعقد کیا، اور آگے پھر یہ سارا سلسلہ سامنے ہے۔ اور وہ باغ فدق سیمینار کو بنا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے توہینیں کی، حالانکہ ہم نے لوگوں کی توہین روکنے کے لیے، جواب دینے کے لیے باغ فدق سیمینار، دلائل کی روشنی میں تاریخ کا منفرد سیمینار، یعنی اس میں تقریباً 6.5-7 گھنٹے گفتگو کر کے حقائق کو واضح کیا۔ وہ سیفی علی ملعونہ، اس پر FIR نہیں، وہ گرفتار نہیں۔ اللہ کی توہین کرنے والا وہ عمر جلیل ملعون، وہ گرفتار نہیں۔ ایسے ہی عبد الرحمن سلفی ملعون، وہ بھی دندناتا پھر رہا ہے، یعنی اس حد تک کہ حکومت ابھی تک بتا ہی نہیں سکی کہ وہ کون شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن سلفی ہے، اور وہ کس نے گرفتار کیا اور کس نے کیس چلایا۔ ایسے ہی امجد جوہری کراچی کا، اس نے بھی توہین صحابہ بلکہ توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب کیا، FIR بھی کٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے ملعون جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں۔
افسوس ہے مجھے ان پیروں پر، ان علماء پر، مختلف فرقوں کے جو اکٹھے ہو کے اتحاد امت کے نام کانفرنس کر کے کھا پی کے اٹھ جاتے ہیں۔ ابھی جو چند دن پہلے اسلام آباد میں عیدگاہ شریف میں ہوئی، کس نے نام لیا ان مسائل کا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین ہوئی تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک حضرت کاظمی صاحب کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ کیا یہ اپنے آباء و اجداد کے لحاظ سے بھی اس قدر بے خبر ہو چکے ہیں کہ ان کی ناموس پہ پہرا دیں؟ یا وہ جو توہین کرنے والے ہیں وہ بھی اسی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی جن کے ایک پالتو نے ایسا کیا ہے وہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری کانفرنس فاتحانہ انداز میں کی جا رہی ہے، اور اس میں عبد الرحمن سلفی کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں، اس میں آصف رضا علوی اور حامد رضا سلطانی ان ملعونوں کے خلاف کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں، اس میں وہ امر ذلیل ملعون جو رب ذوالجلال کی توہین کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ تو یہ کس چیز کا کہ دین کے مسائل کے حل کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھتے ہیں؟ بڑے بڑے مدارس کے محتمم اور بڑے بڑے سجادہ نشین، اور ادھر یہ ہے کہ مسلسل اللہ کی توہین ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے، ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے، اور یہ سب بالکل خواب خرگوش میں ہیں، اور کچھ جا کے بحر یورپ کے نظاروں میں گم ہو گئے ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم سے پہلے یہ ضابطہ اخلاق محض لفظوں کا ایک کھیل ہے، اگر یہ پہلی چیزیں ان کے لحاظ سے تم اپنی کوئی کارکردگی ظاہر نہیں کرتے تو امت میں اضطراب ہے کہ توہین رسالت خاکے بنانے والوں کے لیے تم نے کیا کیا، عبد الرحمن سلفی کے مسئلے پر تم نے کیا کیا، آصف رضا علوی کے مسئلے پر، امر ذلیل کے مسئلے پر۔ لہذا ہمارا یہ تاریخی حدیث غدیر سیمینار حکومت سے، اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ قوم سے مذاق نہ کیا جائے اور حقیقی طور پر امن کے خطوط وضع کیے جائیں اور ان کے مطابق امن بحال کیا جائے۔ یہ جو چند ٹٹو تم نے اکٹھے کیے ہوئے مختلف فرقوں کے، جن کے اپنی فرقوں میں بھی کوئی حیثیت نہیں، دلال قسم کے ایجنٹ لوگ، ان کے ذریعے تم چاہتے ہو کہ ملت میں امن ہو جائے گا اور مسائل حل ہوں گے، تو یہ ہرگز ایک خواب اور خیال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ سیمینار، اس کے اعلامیہ میں یہ بھی ہے کہ محرم الحرام ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اسلام کی مقدس ہستیوں پر تبرہ بازی ایک فرقے کے نزدیک معاذ اللہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے لا ولا الا ببرا الا بالبرا، اور اب وہ شعروں میں، ابھی عید غدیر کے جلسوں میں انہوں نے تبرہ نہ چھوڑنا یہ اپنے بکواس نظم کی شکل میں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا قانون کس بل کے اندر ہے کہ جب کراچی کی سرزمین میں برسرعام تبرے کو اپنی عبادت بتایا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگام دیے بغیر امن و استحکام کی توقع فضول ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحتاً تو کیا، اشارتاً اور کنایتاً توہین بھی 295C کے زمرے میں آتی ہے۔ چنانچہ ہر قسم کی توہین اور تبرہ بازی پر پابندی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اب محرم الحرام آ رہا ہے، ایک سروے کے مطابق ایک مخصوص فرقے کی طرف سے شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے ذکر کی خاطر جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں، ان میں تقریباً 97% وہ مجالس ہیں
کہ جن کے اندر مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے۔ 97% پاکستان کی سرزمین پر جن مجالس کو سیکور کیا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ تو رینجر کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے ان کے جلوسوں کے تحفظ کے لیے، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم، دیگر صحابہ و اہل بیت کو، اہل بیت اطہار کو بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار کے افراد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو بالاجماع اہل بیت سے ہیں، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو اہل بیت سے ہیں، اور باقی جن کو بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کی بھی توہین ہی کرتے ہیں، خواہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف ایسی باتیں یہ لوگ منسوب کرتے ہیں اور ان کے لائسنس بنائے گئے ہیں گالیوں کے۔ تو ہم 295C کے تحت ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 97% جو محافل ہیں، مجالس ہیں، ہماری پیشکش ہے حکومت کو کہ اگر یہ غلط سروے ہے تو اس سال سروے کر کے خود دیکھ لیں اور صحیح لوگ ان کی رپورٹنگ کے لیے بھیجیں جو چاول کی پلیٹ پہ بکے ہوئے نہ ہوں، اور وہاں سے جو ذاکروں کے دوڑے ہیں اور جو نعرے ہیں اور جو کچھ وہاں بیان ہوتا ہے وہ لکھ کے لائیں، تو اس سے بھی زیادہ نکلیں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو ان کی مجلس ہی نہیں ہوتی۔ اور لگتا ہے کہ ان کے اس فرقے کے خمیر کے اندر اور ضمیر کے اندر لعنت بھری ہوئی ہے اور تبرہ بھرا ہوا ہے، اور کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ اپنا ذوق تبرہ ابو جہل کو گالیاں دے کے پورا کر لیں، مگر چشم فلک گواہ ہے انہوں نے کبھی ابو جہل کو گالی نہیں دی۔ مجالس محرم الحرام میں ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی، ان کمینوں کی جب بھی کھلتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھلتی ہے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو ان کی یعنی حیثیت ان کے اندر فیڈ ہی اس حد تک یہ گند ہے۔ تو ہمارا آج کے اس سیمینار کے ذریعے سے ملک کے مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم الحرام کا امن اس پر ہے کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف اشارتاً کنایتاً کسی لحاظ سے بھی کوئی نازیبا لفظ نہ بولا جائے، اور اس پر سب کو بلا کے پابند کرو۔ یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے امن کی کوشش۔ اور یہاں یوں ہے کہ ایک ہی فرقے کا ایک بندہ وہاں جا کے بیٹھ کے وہ لولی پاپ دے رہا ہے اور اسی کے پیچھے بیٹھ کے اعلانیہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور وہ اپنا حکومت سے مفادات لے رہا ہے، پچھلے اپنے فرقے کا ذوق تبرہ معاذ اللہ پورا کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ جتنے بھی جلوس جن کے اندر خلاف شریعت گفتگو ہوتی ہے، حکومت ان کے لائسنس کینسل کرے اور ہرگز ان کو پروٹوکول سیکورٹی شکل میں نہ دیا جائے۔ انہیں کوئی کھا نہیں جاتا، یہ خود دہشت گرد ہیں، اور پھر پولیس تو کیا، یہ جو رینجرز کو کھڑا کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جب کوئی تبرہ کر رہا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس کے گرد ایک فوجی جوان کھڑا ہو کے اس کا پہرا دے رہا ہے، تو مسلمان تو جس نگاہ سے اس تبرے والے کو دیکھے گا ایسے ہی اس کے پہرے دار کو بھی دیکھے گا۔ اس بنیاد پر کسی طرح کی سیکورٹی بطور خاص رینجرز کی طرف سے ان کے جلوسوں کو نہ دی جائے، اور جن کے ریکارڈ میں ایسی چیزیں آ چکی ہیں، سینکڑوں ایسی جو ویڈیوز موجود ہیں، ان سارے جلوسوں کے لائسنس کینسل کیے جائیں۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مجالس محرم الحرام
محافل شہادت، شہادت شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم جو کانفرنسز ہیں، ان میں خصوصی طور پر ان کی محبت شرعی کا درس دیا جائے، یعنی محبت کی آڑ میں شریعت کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں، اور محبت کا رنگ دے کر اہل بیت کے تقدس کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں۔ یعنی کچھ بے حیا لوگ اس طرح کی مجالس پڑھتے ہیں کہ جس میں سادات کی جو مستورات ہیں، عظیم ہستیاں، ان کے بارے میں لب و لہجہ ان کا بالکل یوں ہی ہوتا ہے جیسے محلے کی کسی عورت کا وہ نام لے رہے ہیں اور محلے کی کسی بچی کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو مجالس کے اندر ہرگز ایسا لہجہ بے ادبی والا استعمال نہ کیا جائے۔ اگرچہ ٹھیک ہے وہ جو ان کا مسلک ہے، جو وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، مگر اس میں بھی اس بات کا تو احترام رکھیں کہ وہ اسلام کی مقدس شخصیات کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں کہ جو ان کی عظمت کی بجائے ان کی توہین بنتی ہے۔ اور ایسے ہی وہ ان کے شایان شان ہی نہیں، ایسی بے صبریاں اور ایسے اللہ سے شکایتیں اور اس طرح کے معاملات کہ جو یہ لوگ گھڑ گھڑ کے اپنی خانہ ساز شریعت سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ لہذا مکمل طور پر حکومت آنکھیں کھولے اور ان لوگوں کے شر سے حکومت پاکستان کو محفوظ کرے۔ اور اگر کوئی ناہنجار انہی دنوں کے اندر یزید پلید کے تذکرے کرتا ہے اور یزید پلید کے فضائل بیان کرتا ہے اور یزید پلید کی حمایت میں بولتا ہے تو حکومت اسے بھی لگام دے۔ ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ سچی ہوتی تب ہے جب دونوں اکٹھی پائی جائیں، اور یہ دونوں محبتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک شعبہ ہیں، اور انہی سے ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتا ہے۔ حدیث غدیر کے لحاظ سے ابھی تفصیلاً مقالہ پیش ہوگا، اس میں اعلامیہ کے اندر میں اتنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث غدیر اور عید غدیر میں بڑا فرق ہے۔ ہم حدیث غدیر کے تو علمبردار ہیں مگر عید غدیر کے نہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ حدیث جس کے زیر سایہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ صحیح حدیث۔ ہمارا اس حدیث کی تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں، اس حدیث کی خوشی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس حدیث کا غلط مطلب نکال کر جو اس حدیث کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کی سند بناتے ہیں، ہمارا ان ظالموں سے اختلاف ہے، اور اس کو ہم رد کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ رد کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور اصل حدیث غدیر کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں، اور اس طرح انشاءاللہ ہم اپنا مقالہ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ اب ایک بار میرے ساتھ مل کے آپ نے نعرہ بھی لگانا ہے، اور ایک نعرہ جس کا مفہوم 14 صدیوں میں آ رہا ہے، شاید نعرے کی شکل میں وہ آج ہم لگائیں تو یہ کوئی نیا نہیں ہوگا، یہ 14 صدیوں کا ہی ایک سبق ہے جس کو آج ہم موجودہ زمانے کی ضرورت کے پیش نظر ایک نئے عنوان اور نئے گلدستہ کی شکل میں پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم معصومیت،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علی مولا، اس حدیث کی انشاءاللہ شرح کریں گے، اور سارے حضرات اس شوق سے سنیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَافِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ دعا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مقبول دعا ہے ہر اس بندے کے بارے میں جس میں یہ شرطیں پائی جائیں۔ دعا کس چیز کی ہے؟ کہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے، اس کا مزاج باغ و بہار رہے، اس کو خوشحالی ملے۔ نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا، اللہ پر رونق رکھے ایسے بندے کے چہرے کو، کس کو؟ من سمع مقالتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری حدیث کو سنا، فحافظها، اسے یاد کر لیا، زبانی یاد کر لیا، ووعاها، یاد کرنے کے بعد پھر محفوظ بھی رکھا، واداها، اور پھر آگے کسی تک اسے پہنچا بھی دیا۔ سامعها، فحافظها، ووعاها، واداها، یعنی چار کام جس نے کیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کے گئے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں تو غدیر ایک مقام ہے، خم، غدیر خم، خم جگہ ہے جہاں پر ایک تالاب تھا، تالاب کو عربی زبان میں غدیر کہتے ہیں۔ جوفہ کے مقام پر حج سے واپسی پہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتماع میں ایک خطبہ دیا، اور اس کا جو مین حصہ ہے وہ حدیث غدیر ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ یا فہذا علی مولاہ۔ اس سلسلہ کے اندر دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہے حدیث غدیر کا پس منظر، اور ایک ہے عید غدیر کا پس منظر۔ یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ اور پھر ایک ہیں وہ لوگ کہ جن کے بڑے صدیوں سے عید غدیر مناتے آ رہے ہیں، اور ایک ہیں نئی نئی سواریاں جنہیں اب شوق ہو رہا ہے عید غدیر منانے کا۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہمارے مخاطب ہیں، اور دونوں کے لیے ہی ہم اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقی طور پر ان کو بتایا جائے کہ پس منظر کیا تھا، خطبہ کیا تھا، خطبے کے الفاظ کے صحیح مطالب کیا ہیں، پھر اس کو جن کو خطبہ دیا گیا، سب سے پہلے جن کا ہاتھ پکڑ کے دیا گیا انہوں نے اسے کیا سمجھا، پھر جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے دیا گیا
انہوں نے کیا سمجھا، پھر ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا سمجھا، اور چلتے چلتے پھر بعد کے اسلاف میں سید نا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا، حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا، اور ہم نے کیا سمجھا۔ تو اس لیے یہ نہایت ہی اہم گفتگو ہے جس پر آگے مستقبل کے سالوں میں مسلک کے تحفظ کا بہت زیادہ مدار ہے، اور آج کا یہ جو سیمینار ہے اس کی صدارت محافظ مسلک اہل سنت، محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم پیر سید محمد بخاری جلالی کر رہے ہیں، جو کہ 4 ماہ اور 17 دن قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد باعزت رہا ہوئے ہیں۔ آج وہ کرسی صدارت پر موجود ہیں اور اس سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آیت کا شان نزول ہوتا ہے تو حدیث کا شان ورود ہوتا ہے، تو حدیث کے شان ورود کو اگر سمجھ لے تو پھر حدیث کے معنی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حدیث غدیر کا شان ورود وہ مسند امام احمد میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے۔ میں مستدرک للحاکم سے اختصار سے بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ جتنی کتابیں ہیں سب میں اس کا ذکر ہے، اور پھر بالخصوص اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں اسی کتاب سے پیش کروں گا جس کو سنتے ہی بہت لوگوں کے بڑے دل دہل جاتے ہیں تصفیہ سے۔ اچھا جی، تو یہ مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود راوی ہیں، کہتے ہیں غزوت مع علی رضی اللہ تعالی عنہ الی الیمن، کہ میں دوسرا ترجمہ تفصیل وہاں سے بیان کروں گا۔ غزوت مع علی، کہ میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ یمن میں جہاد کیا۔ فرأیت منہ جفوۃ، میں نے یہ صحابہ کی آپس میں بات چیت ہے اسی لحاظ سے بیان کر رہا ہوں، میں نے ان سے کچھ جفا دیکھی۔ فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فذکرت علی، تو میں نے آ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ فتنقصتہ، تو میں نے تذکرے میں ان کی شکایت لگائی۔ کہتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، تو جب میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نقص ہے، یہ اعتراض ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا، یعنی جس طرح غصہ آ جاتا ہے۔ فقال یا بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی بڑھ کے محبوب ہیں۔ فقال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض نہ کرو، اگر تمہارا میرے ساتھ پیار ہے، میں تمہارا محبوب ہوں، تو جس کا میں محبوب ہوں مولا علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے، علی بھی اس کے محبوب ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تم محبت کرو اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم بغض رکھو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ محبت جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی جائے، یعنی ضروری طور پر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ساری بحث جو ہے وہ لفظ مولا پر ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ کوئی سنی ایسا نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہونے کا انکار کرے، مگر کوئی سنی ایسا نہیں جو اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل سمجھے۔ مولا سب مانتے ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت، ہم ناسبیوں یا خارجیوں کی بات نہیں کر رہے، اہل سنت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا مانتے ہیں۔ رافضی بھی لفظ مولا کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ حدیث اگرچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے ذکر نہیں کی اپنی صحیحین کے اندر، مگر یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، یعنی اس میں کوئی کمزوری نہیں ان الفاظ کے اندر جو من کنت مولاہ فعلی مولاہ یا فہذا علی مولاہ۔ باقی جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، دیگر ہزاروں کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ اصل الفاظ موجود ہیں۔ بعد والے جو ہیں اللہم والی من والاہ، اس کے لحاظ سے بحث ہے کہ ان کی فنی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں مین، ان کے اندر اہل ایک پس منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، وہ بھی اسی چیز کی وضاحت کریں گے جو لفظ مولا کا مطلب ہم اہل سنت و جماعت لیتے ہیں۔ روافض مولا کا مطلب متصرف فی الامور کرتے ہیں۔ مولا کا مطلب اولا بالامامہ، امامت کا حقدار، اور متصرف فی الامور۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلاصہ یہ ہے کہ مولا بمانا محبوب ہے، یعنی سرکار یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ہلکا نہ جانو، یہ یوں فرض ہے جیسے میری محبت فرض ہے۔ اور اس کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا، دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے برعکس ان کے لیے یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا، کیونکہ جب ہم مولا بمانا محبوب کرتے ہیں تو وہ کہیں گے تو وہ تو محبت تو سب کی ہے، پھر ان کی کیا خصوصیت ہے، تو وہ بھی آگے جا کر ہم بیان کریں گے اس کا سبب۔ اب مطلقاً جو لفظ مولا ہے، چونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اگر صرف قرآن مجید کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر ہی لفظ مولا کے کئی معنی ہیں۔ لفظ مولا کے
معنی کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید میں ایک ہوتا ہے مولا نسب، نسب کے لحاظ سے مولا، جس طرح کہ سورہ نساء کے اندر ہے وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ۔ اب یہاں پر جو موالی ہے، موالی مولا کی جمع، تو یہ مولا نسب ہے، نسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے کوئی کسی کا مولا۔ اب ظاہر ہے کہ لفظ مولا کا یہ معنی وہاں تو نہیں کر سکتے جب اللہ کو مولا کہا جا رہا ہو، تو ہر جگہ دیکھنا پڑے گا، صرف لفظ مولا نہیں دیکھیں گے، ما قبل ما بعد دیکھیں گے، اور اس کے بعد جا کر ہدایت مل سکتی ہے۔ ایسے ہی مولا بمعنی ولایت دین، دیکھو ولایت دین وہ کیا ہے؟ مثلا سورہ انفال میں ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں۔ یہاں اگرچہ لفظ مولا نہیں لیکن لفظ ولی ہے جو کہ مترادف ہے اس کا، تو یہاں بھی اصل بات ہے ولایت علی کی۔ تو ولایت کے لیے یعنی یہ ایک علیحدہ ہمارا موضوع ہے جس کو بڑا محنت سے سمجھانا پڑے گا کہ ولایت علی کا لفظ جس وقت روافض بولیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور سنی بولیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ ولایت علی کا لفظ بولیں تو اس کا مطلب، یا اعلی حضرت بولیں، مجدد صاحب بولیں، پیر میر علی شاہ صاحب بولیں، تو ولایت علی کا مطلب ہے اللہ کا ولی ہونا، اولیاء میں سے عظیم ہستی، ولیوں کے شہنشاہ۔ لیکن جب رافضی ولایت علی بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلافت علی، امامت علی، یعنی خلافت بلا فصل، یہ ان کے نزدیک ہے ولایت علی۔ اور ہمارے بھولے بھالے بادشاہ جو ہیں وہ تو اس لفظ میں بھی آج تک امتیاز نہیں کر سکے کہ اگر برطانیہ میں بیٹھ کے کسی نے عید غدیر کے موقع پر ولایت علی کانفرنس کرنی تھی، ویسے تو تشبہ سے بچنا چاہیے تھا کہ وقت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور حدیث تو ثابت ہے مگر یہ تاریخ تو قطعی ثابت نہیں ہے کہ 18 ذوالحج کو ہی خطبہ دیا تھا۔ اب اس موقع پر برطانیہ میں کچھ پیر کر رہے ہیں ولایت علی کانفرنس انہوں نے کی، تو کم از کم عوام کو سمجھا تو دیتے کہ ہماری ولایت اور ہے، روافض کی ولایت اور ہے۔ ان کے نزدیک ولایت علی کا نعرہ خلافت بلا فصل کا نعرہ ہے، اس واسطے وہ ہر اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، یا وہاں وہ ولایت سے مراد غوث قطب ہونا بیان نہیں کر رہے ہوتے، ولی اللہ کہہ کے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ غاصب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل تو یہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور ان سے خلافت بلا فصل چھین لی گئی، اور اذان میں بھی وہ مسلمانوں کو یہ تانا دے رہے ہیں، اتنا بڑا تانا۔ تو یہاں پر دوسری آیت میں نے پیش کی جس میں ہے ولایت الدین، کہ مسلمان ایک دوسرے کا مولا ہے، ایک دوسرے کا ولی ہے، یا مولا بمانا ولی، کہ یہ آپس میں ان کو ولایت حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ ہے مولا الملک، جس طرح قرآن مجید میں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا حق مولا ہے، حق مالک ہے۔ یہ قرآن میں مولا مالک کے معنی میں ہے۔ آگے ہے مولا العتق، یعنی جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرے وہ اس غلام کا مولا ہے، اور جو آزاد ہو وہ آزاد کرنے والے کا مولا ہے۔ یعنی یہاں مولا جو ہے وہ ازداد میں سے ہے، یعنی مولا کے معنی آپس میں ضدیں بھی ہیں، مولا کے معنی آپس میں
ضدیں بھی ہیں، یعنی ایک ہے آزاد کرنے والا، دوسرا ہے آزاد ہونے والا، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جو آزاد کرے کسی غلام کو وہ بھی مولا ہے، اور جو آزاد ہو وہ بھی مولا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مولا ہیں۔ آزاد کرنے والا موتق وہ موتق کا مولا ہے، اور موتق اور عتیق وہ موتق کا مولا ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ ہم پنجابی میں بھی کہتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بس کنڈکٹر دیکھتا ہے اڈے کی طرف اور سامنے کوئی بندہ کھڑا ہے تو وہ ڈرائیور کو کہتا ہے بریک لگانا، سامنے سواری کھڑی ہے، اور اس بندے سے کوئی پوچھتا ہے کیوں کھڑے ہو، وہ کہتا ہے سواری کے انتظار میں کھڑا ہوں، بس سواری آ گئی ہے۔ تو یہ کنڈکٹر اسے سواری کہہ رہا ہے اور وہ اس بس کو سواری کہہ رہا ہے۔ تو لفظ سواری کے معنی آپس میں ضدیں ہیں، ازداد میں سے ہیں، تو اس طرح ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ تو مولا کا یہ بھی ہے کہ آزاد کرنے والا بھی مولا ہے، اور جو آزاد ہوا ہے وہ بھی مولا ہے۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے سورہ احزاب کے اندر، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم ان کے باپ نہ جانو، یعنی کوئی غلام ملا ہے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور کیا ہیں، تمہارے موالی ہیں۔ اب آزاد کرنے والا بھی مولا ہے، جس کو کرتا ہے وہ بھی مولا ہے۔ ایسے ہی ایک ہوتا ہے مولا النصرہ، مدد کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ ایمان والوں کو تو مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا۔ تو کافروں کا خالق ہے وہی اللہ، مالک ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، مگر کافروں کا کوئی پیار سے مدد کرنے والا نہیں کہ ان سے انہیں رزق بھی دے، ساتھ پیار بھی کرے۔ انہیں کھلاتا ضرور ہے مگر پیار نہیں ان سے کرتا۔ تو ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو خلاصہ بیان کیا وہ اس لیے کہ مولا کا معنی معین نہیں، مولا کا معنی دیکھیں گے ما قبل ما بعد کو دیکھ کر کہ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے اور پس منظر کیا ہے۔ تو یہاں پر مولا کے لحاظ سے جو ان کا مطالبہ ہے روافض کا، اس کے مقابلے میں ہر لحاظ سے دلیل موجود ہے۔ یعنی ان کا یہ اصرار کہ مولا بمعنی متصرف فی الامور، اور دوسرا مولا بمعنی اولا، اور پھر اولا لے کے ایک اور تعویل کہ اولا، اور اولا جو ہے وہ اس کے آگے کئی شعبہ جات ہو سکتے ہیں، اولا بالعلم، اولا بالحکمت، لیکن اس کو پھر جا کے اولا بالامامہ کے ساتھ ملانا، یعنی اتنے موڑ کاٹنے کے بعد وہ یہاں خلافت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں بہت طویل باتیں ہمارے اکابر نے کی، یہ شرح مواقف ہے میر سید شریف سند جرجانی کی، انہوں نے 393 صفحے پر جلد نمبر 8 میں اس لفظ مولا کی بحث کر کے روافض کو جواب دیا ہے۔ ایسے ہی اس کے ساتھ ہے شرح مقاصد علامہ تفتازانی کی، یہ جلد نمبر 3، انہوں نے 503 صفحے پر حدیث غدیر کا مطلب بیان کرتے ہوئے لفظ مولا کا معنی بیان کیا ہے اور روافض کو جواب دیا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر
السوائق ہے، تحفہ اثنا عشریہ ہے فارسی میں، اور دیگر علم کلام کی بہت سی کتابیں ہیں۔ اب میں چونکہ یہ بات جیسے علماء سن رہے ہیں یا سنیں گے، ایسے ہی عوام بھی، اور اکثر عوام سنیں گے اور ان کی اصلاح زیادہ پیش نظر ہے، تو اس لیے میں ساری عربی عبارات پڑھنے کی بجائے خلاصہ بیان کر کے ساتھ پھر اپنے موقف پر عربی سے دلیلیں پیش کروں گا۔ تو یہ جو لفظ مولا کے لحاظ سے اولا معنی لینا، اولا، یہ اس لیے غلط ہے کہ جو لفظ مفعل کے وزن پر ہو اس کی جگہ مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے عوام کا کہہ کہ پھر بات صرف کی شروع کر دی ہے۔ مفعل کا وزن، یعنی مفعل یہ ہے لفظ مولا، مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو اگر یہاں مولا کا معنی اولا لے تو پھر کیا ہوگا کہ مفعل کا وزن جو ہے وہ افعل کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک لغت کا ماہر ابو زائد وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا قائل نہیں کہ یہ اولا مولا کا لغوی معنی ہے۔ یعنی ساری عربی گرامر میں سے جس نے یہ کہا کہ مولا اولا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اس نے بھی کہا کہ ما حاصل اور خلاصہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ لفظ اولا جو ہے یہ مولا کا لغوی معنی ہو اس کے معنی میں سے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کیا۔ یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 15 کے اندر آپ نے نام لے کر اچھی طرح فَكَانَ يَعْجِبُ أَن يَصِحَّ أَن يُقَالَ هَذَا مَوْلَى مِن فُلَانٍ كَمَا يُقَالُ هَذَا أَوْلَى مِن فُلَانٍ۔ یہ رد کیا کہ مولا اولا کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر مولا اولا کے معنی میں ہو تو جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہونا چاہیے، اور اولا من سے استعمال ہوتا ہے، یعنی اولا کے بعد لفظ من بولا جاتا ہے کہ فلان اولا من فلان، تو جبکہ مولا کے بعد لفظ من استعمال نہیں ہوتا، تو اس بنیاد پر یعنی لغوی طور پر گنجائش ہی نہیں ہے کہ لفظ مولا کا معنی اولا کیا جائے۔ اگر اس کا معنی اولا ہوتا تو پھر جیسے لفظ اولا استعمال ہوتا ہے ویسے لفظ مولا بھی استعمال ہوتا، جبکہ اولا تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں انما نبہنا علی ہذی الدقیقہ لأن الشریف المرتضی لما تمسک بامامت علی بقول علیہ السلام من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ ایک رافضی نے حدیث سے لفظ مولا کا معنی اولا سے کرنا چاہا، تو میں اس لیے کہتے ہیں، میں اس نکتے پہ زور دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی یہ دلیل تمہارے سامنے بیان کرے تو اسے پوچھو کہ کہیں ایک جگہ بھی پوری عربی گرامر میں کوئی دکھا دو کہ جہاں پر جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہوا ہو، کیونکہ اولا تو من کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ اب سارا کفر اسلام کا فرق اس سے ظاہر ہوگا، جہنم اور جنت کا فرق حدیث کی سند پر تو اعتراض نہیں، متن پر تو اعتراض نہیں، معنی کے اوپر سارا مدار ہے کہ ایک وہ معنی ہے کہ جسے وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کی عید منانی چاہیے، اور دوسرا وہ معنی ہے جو حقیقی طور پر
کہ جو ہم کریں گے تو وہ ماتم کرنا شروع کر دیں گے۔ شفیع صاحب سن لیں، ان کو یعنی پھر سامنا ہوگا اس کا تقریر کے بعد کہ وہ عید غدیر والے کہیں گے اب تو غدیر کا پھر ماتم کرنا چاہیے، پھر عید جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ عید تو تب ان کی بنتی ہے جب خلافت بلا فصل ثابت ہو، اور اگر خلافت بلا فصل نہ ثابت ہو تو پھر تو ان کے لیے مقام ماتم بن جائے گا۔ تو یہ سارا یعنی عربی قواعد کی بنیاد پر پتہ چلے گا کہ حقیقت یہاں پر کیا ہے۔ تو مولا بمانا اولا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ مولا بمانا متصرف فی الامور، مولا بمانا متصرف فی الامور، یا مولا بمانا متولی، مولا بمانا متصرف فی الامور کہ جس کو ہولی سولی سب چارج حاصل ہو، جو چاہے کر سکے۔ تو اب تو اتنا خطرناک معنی بن جائے گا لفظ مولا کا اگر یہ معنی بنائیں، کیونکہ ساتھ سرکار کو بھی تو مولا ہی کہا جا رہا ہے۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کے لیے میں متصرف فی الامور ہوں اس کے لیے علی بھی متصرف فی الامور ہیں۔ تو سب سے پہلے تو معاذ اللہ مولا علی کے لیے نبوت میں پارٹنرشپ ثابت ہوگی، چونکہ بادی کے تو لفظ نہیں ہے کہ جس کا میں آج مولا ہوں میرے بعد علی اس کے مولا ہیں، بادی کے لفظ نہیں ہے، اور نہ ہم شامل کرنے دیں گے کسی کو۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، یعنی فعلی بادی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو مطلب کیا بنا؟ مانا وہ کرنا جو ابھی سے نافذ ہو، جو ابھی سے نافذ ہو، چونکہ بادی کا ذکر نہیں ہے اور ابھی سے نافذ ہو، تو جتنے اختیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں متصرف فی الامور ہونے کے لحاظ سے، وہ تو نبوت ہے۔ تو اسی وقت ساتھ مولا علی کو بھی وہی سارے اختیارات مانے جائیں لفظ مولا سے، متصرف فی الامور کے لحاظ سے، تو پھر تو معاذ اللہ جو علیحدہ شیعوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا نبوت میں حصہ تھا، کچھ رافضی اس کے قائل ہیں کہ اصل نبی ہی وہ تھے، فرشتے سے غلطی ہوئی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کچھ اس کے قائل ہیں کہ نبوت سانجی تھی، آدھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آدھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ باقاعدہ ایک ان میں سے پورا فرقہ ہے ایک۔ اب اگر مولا کا معنی وہ جو ضد کر بیٹھے ہیں کہ متصرف فی الامور ماننا ہے، تو سرکار خود ظاہری حیات میں زندہ ہوں اور دوسرا کوئی بندہ سرکار جتنے ہی اختیار رکھے، حلال کو حلال، حرام کو حرام، اللہ کے حکم پر، یہ سب کچھ، تو پھر اس کا تو مطلب یہ بنا کہ وہ نبوت میں آدھا حصہ رکھتا ہے کہ جتنا سرکار کو اختیار ہے اتنا اسی شخص کو بھی اس وقت اختیار ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور ایسے ہی اس کے ساتھ یہ بھی یعنی لازم آئے گا معاذ اللہ نتیجتاً کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معطل ہو جائیں، کہ جب پورے کے پورے اختیارات ہی ایک دوسرے بندے کے لیے دے دیے گئے ہیں اسی وقت، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اختیارات کے لیے یعنی آپ یا تو آرام کریں یا تعطل کا لفظ معاذ اللہ بولا جائے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کی آخری گھڑی تک اور آج بھی اللہ کے فضل سے نبی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ جس کا وہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ متصرف فی الامور کرو، چونکہ متصرف فی الامور ہوگا تو پھر مطلب خلیفہ بنے گا، تو جب متصرف فی الامور لیں گے تو بادی کا تو ذکر نہیں، اسی وقت متصرف فی الامور ماننا پڑے گا۔ تو ایک لحاظ سے تو نبوت میں شراکت لازم آئے گی، اور دوسرے لحاظ سے عقلاً ممتنع لازم آئے گا کہ بیک وقت اصل بھی پایا گیا، اصل کا خلیفہ بھی پایا گیا ہے، کہ جنہوں نے جو کام کرنا تھا بعد میں جا کر
وہ اصل ذات کے ہوتے ہوئے ہی عملاً خلیفہ بن چکے ہیں، کیونکہ بادی کا تو ذکر نہیں ہے۔ اور اگر مزید ہم ان کو گنجائش دیں کہ چلو بادی لکھا ہوا تو نہیں، تمہیں کہتے ہیں کہ چلو بعد میں منا لو، تو پھر ٹھیک ہے بعد میں تو پھر من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، تو چوتھے درجے میں بھی جب خلافت ملے گی متصرف فی الامور ہونا پایا جائے گا، تو تمہارے معنی کے مطابق تو وہ بھی تو بعد میں ہی ہے۔ یعنی اگر بعد والا اضافہ کرنا ہے تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہے، پھر چوتھے نمبر پر بھی بعد میں ہی ہے۔ تو بات تو ہو رہی ہے خلافت بلا فصل کی۔ تو اس بنیاد پر یہ جو دو معنی ہیں، اولا بالامامت اور ساتھ متصرف فی الامور، یہ صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ اس پر کئی قباحتیں آگے مترتب ہوتی ہیں، اور ان کا قیامت تک ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں کہ جو مولا بمعنی متصرف لینے سے جو اس پر قباحتیں مرتب ہوتی ہیں۔ ہمارا بیان کردہ معنی کیا ہے؟ وہ ہے محبوب، تو اسی وقت نافذ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں۔ اور اب شان ورود کو دیکھو، شان ورود کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں پیار نہیں تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور میں نے یہ اعتراض کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا۔ یعنی ایک دلیل میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ میں نے اعتراض ہی غدیر خم کے مقام پر کیا، ایک یہ ہے کہ حج سے پہلے کیا تو واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ سبق دے دیا جائے، اور دوسرا ہے کہ اعتراض ہی وہاں کیا۔ تو اب یہاں پر پس منظر یہ نہیں ہے کہ جھگڑا چل رہا ہو کہ بعد میں خلیفہ کون ہوگا، تو سرکار نے ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اور مولا کا معنی پھر خلیفہ کر لیا جائے۔ یہ تو بات ہی نہیں تھی، بات تھی یمن کے مسئلے کی، اس کے لحاظ سے، یا اس کے ساتھ جو دوسری اس کا جو شان ورود ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، حضرت اسامہ کا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا۔ یہ شان ورود بھی ہماری مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، مثلا الروض الانیق جو ہے اس کے الفاظ سامنے پیش کرتا ہوں، صفحہ نمبر 588۔ الروض الانیق فی اثبات امامت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر بن محمد بن حاتم زنجوی، امام زنجوی کی جو کتاب ہے، تو صفحہ نمبر 88 پر 588 پر یہ شان ورود اس کا لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ان اسامہ بن زید وعلی بن ابی طالب اختصاما، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ فقال علی لاسامہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ سے کہا انت مولایا، انت مولایا، تم تو میرے غلام ہو۔ مولا کا معنی غلام بھی ہے نا، انت مولایا۔ حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے، غلام تو تھے،
مگر یہ وہ اسامہ ہیں جن کو حب رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے، یعنی محبوب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسری جگہ وہ حوالہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا علی تجھے پتا نہیں کہ اسامہ میرا محبوب ہے، تم نے ان کو ایسا کیوں کہا؟ اور حضرت اسامہ سے یہ کہا تمہیں پتا نہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اور یہاں یہ الفاظ ہیں، جب حضرت اسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انت مولا یا تم تو میرے غلام ہو، فقال اسامہ تو لست مولا لکا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں آپ کا غلام نہیں، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ بات چلی آپس میں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میرے غلام ہو، ابھی نبوت کی طرف سے قانون جاری نہیں ہوا تھا، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرے غلام ہو، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لست مولا لکا، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو یہ بات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے بیلنس کر کے فرما دیا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اب یہاں پر خلافت کی کیا بات ہے، یعنی خلافت کا کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ یہاں پر تو محبت کے لحاظ سے گفتگو ہے، اور مابعد والے جملے بھی ابھی ہم پڑھیں گے، اس سے بھی اسی حدیث کے مابعد جو ہیں معین ہوگا کہ یہاں بحث خلافت کی نہیں ہو رہی تھی، بحث یہ ہو رہی تھی کہ محبت اور عداوت کا معیار بیان ہو رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مولا علی سے بھی کرے، کیونکہ جو میرا محب ہو تو اگر مولا علی کا محب نہیں تو پھر میرا بھی محب نہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے مولا علی بھی محبوب ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ دو شان ورود، اور تیسرا ایک خط لکھا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس میں شکایت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یمن کے معاملہ میں، تو یہ اس کے جواب میں مقام میں غدیر پر خطبہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں تصفیہ سے میں تھوڑا سا تصفیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہ پتہ چلے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصفیہ کا یہ مطلب تھا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، تو تصفیہ کا یہ مطلب ہے کہ احقاق حق کرنا چاہتے تھے۔ احقاق حق کے لحاظ سے یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں تصفیہ کے اس مقام پر۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے یہاں تصفیہ کا خاص مقام ہے صفحہ نمبر 33۔ اب یہ ورقے کے ورقے کتابوں سے نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے تصفیہ اتنی مشہور کر دی ہے کہ اب کوئی ملاوٹ کرے گا بھی تو 100 بار بھی کرے، لیکن وہ پکڑی جائے گی چوری کی کہاں سے کوئی کاٹ رہا ہے۔ تصفیہ کے الفاظ جو ہیں یہ پھر مجھے بڑے بڑے پیران طریقت سامنے ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، اور یہ کہ کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، خطبوں نے تیرے، ایک تو ویسے تھا نا ہے عجب تیرے مقالے، ہے عجب تیری خطابت اور عجب تیرے مقالے، ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے، تو خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ یہ ویسے تو کسی اور کا شعر تھا تو ہم نے آدھا مصرع ادھارا لیا ہے۔ خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں، یہ فیض ہے آصف مدینے والے کا، نہیں اٹھا وہ جو آیا ہے بس نشانے میں۔
اچھا جی، یہ جو 33 نمبر ہے، 33 نمبر یہاں لکھا ہے بلا شبہ، باس کیا ہے؟ متعلقہ حدیث خم غدیر، خم غدیر کا جواب، یعنی جو خم غدیر سے، حدیث غدیر سے جو روافظ خلافت بلا فصل نکالتے ہیں، سیدنا میر علی شاہ صاحب نے یہ لکھا، اور جذبہ پیچھے یہ تھا کہ مجھ سے بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتے پھریں، اور میں نہ بولوں کہ ہاتھ چومنے والے تھوڑے ہو جائیں گے، کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر آپ نے لکھا، آپ وہ حدیث تو وہی ہے جو پہلے پڑھ کے سنائی ہے، لکھتے ہیں اس کی وضاحت میں بلا شبہ، یہ جو حدیث ہم نے لکھ کے لگائی ہوئی ہے اوپر، بلا شبہ اس حدیث شریف سے بدیہی طور پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی غایت درجہ فضیلت اور تکریم ظاہر ہوتی ہے، غایت درجہ، حد درجہ، بہت زیادہ، اور یہ اللہ کے فضل سے ہم سب کا ایمان ہے، اور ہر اہل ایمان کے لیے ترغیب بھی ہے کہ وہ عطرت پاک کے ساتھ اسی طرح محبت رکھے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ہے، ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، کہ اس پر ایمان کا دار و مدار ہے، اس محبت پر۔ اس کے سننے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی یہ حدیث جب سنی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اثناء ملاقات کہا، ملاقات کے دوران، کیا؟ اے ابو طالب کے بیٹے، خوش ہو اور تجھے بشارت ہو کہ تو ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا مولا ہو گیا ہے۔ یہ باقاعدہ مبارک دی، اور اس کا بھی انکار نہیں مبارک کا، اور مبارک جس جو منصب ملا وہ تھا ہی باعث مبارک، کہ خصوصی طور پر ہر مومن کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب بنایا گیا۔ اب یہاں بھی وہ ایک شیخ فی الاسلام ہے، وہ اس مبارک سے عید غدیر ثابت کرتا ہے، چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنی اللہ کا کہا، ہنی اللہ کا، تو لہذا عید غدیر ثابت ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ درجنوں کتابیں ہیں جن میں ایک اور بھی ہنی اللہ کا ہے، تو پھر اگر صرف ہنی ان پر عید منانی ہے تو پھر ساری عیدیں مناؤ، اور ساتھ اس عید کا مطلب بھی بیان کرو کہ کس وجہ سے عید ہے، کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلتاً، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اذا اراد اللہ عبدا خیرا جعل اللہ فیہ واحدا، جب رب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو 360 میں سے ایک اسے دے دیتا ہے، اور اس ایک کے ذریعے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلھا فیکا یا ابا بکر، ہنی اللہ کا۔ یعنی وہاں مبارک دینے والے خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا ایک تو کیا، وہ 360 کی 360 ساری کی ساری جو ہیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں، ابو بکر تجھے مبارک ہو۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی اس کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ درجنوں ماخذ کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اب یہاں الفاظ سنیے پیر میر علی صاحب کے اس حدیث شریف کی تقریب کے متعلق، یہ جو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تقریب کا مطلب ہے شان ورود، کہ یہ سمجھ آ جائے کہ پس منظر کیا تھا۔ پیر میر علی صاحب جو پس منظر بیان کر رہے ہیں، آج کے پچھلے
یہ طاقت نہیں رکھتے کہ یہ لفظ زبان پہ لائیں. اگر یہ ترجمہ پیر صاحب نے نہ کیا ہوتا تو ہمیں کل ضرور انہوں نے گستاخ ڈکلیئر کر دینا تھا کہ پہلے سجدہ پاک کی گستاخی کی، اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دی، معاذ اللہ. تو یہ لفظ بڑوں کی عبارتیں غنیمت ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم یہ بات آگے پہنچا سکتے ہیں. تو ترجمہ بے شک وہ اپنی کھول کے تصفیہ ابھی دیکھ لیں یا کل. اس حدیث شریف کی تقریب کے متعلق بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر یمن بھیجا تھا. اب اس میں کچھ باتیں ایسی آئیں گی کہ جو ویسے ہم بیان کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ حدیث کا حصہ ہیں اور پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. اس لیے وہ پیر مہر علی صاحب نے بھی لکھی اور اس لیے ہم آگے وہ بیان بھی کر رہے ہیں، اور ان میں توہین نہیں، ایک بیان صورت واقعہ ہے. اچھا جی، تو بریدہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی لشکر میں تھا. فتح کے بعد جب خمس یعنی مال غنیمت کا وہ حصہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وغیرہ کے لیے تھا غنائم سے علیحدہ کیا گیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدیوں میں سے ایک نہایت خوبصورت لونڈی لے کر اپنی صحبت میں رکھ لی. ان کے ایسا کرنے سے میرے دل میں ان کی طرف سے قدورت اور انکار پیدا ہوا. یہ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ لونڈی رکھی تو میرے دل میں قدورت پیدا ہوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور انکار کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اصل میں یعنی ساری ان کی نگرانی میں وہ مہم تھی، میں نے ان سے کہا تم نے دیکھا یہ مرد کیا کر رہا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مرد کیا کر رہا ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میں نے کہا یا ابو الحسن آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ساری گفتگو کس کی؟ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھا جی، کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست بات کی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ جاریہ یعنی لونڈی قیدیوں کے خمس یعنی 5ویں حصے اور مال غنیمت میں آئی، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آ گئی، اور میں نے اسے اپنی صحبت میں رکھا ہے. گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خمس ذوی القربہ کے تقسیم کرنے کا اذن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. یہ پیر مہر علی صاحب اپنی طرف سے ساتھ وضاحت بھی کر رہے ہیں. اور یہ جتنی گفتگو سنی یعنی اس میں سننے کے بعد یعنی یہ پھر اپنے ذہن کو صاف رکھنے کے لیے ہے کہ کسی طرح کوئی خواہش یا کوئی دنیاوی شہوت یا خواہش نفسانی کو ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جو خمس میں سے شرن حصہ تھا وہ انہوں نے وہ حصہ حاصل کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور حضرت بریدہ کو ابھی تک اس بارے میں جو قانونی حیثیت تھی، جو مولا علی کو منصب حاصل تھا، اس کا پتہ نہیں تھا، تو وہ اپنی طرف سے دل میں قدورت بنا بیٹھے اور انکار بنا بیٹھے. اب اس کے بعد حضرت بریدہ کا بیان ہے، یہ سب پیر مہر علی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جب واپسی پر یعنی حج ہو گیا کہ یہ معاملہ تھا آخری سال کا، جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے یمن میں اور یمن سے ہی حج میں آئے تھے. اب حج ہوا، حج سے واپسی ہوئی اور واپسی غدیر خم کے مقام پر پھر یہ وہاں یہ پوچھا حضرت بریدہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
یعنی دوسرے لفظوں میں وہاں پھر شکایت لگائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بریدہ کا بیان ہے کہ جب واپسی پر میں غدیر خم میں حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں بھی یہ ماجرا عرض کیا، وہاں بھی، یعنی جیسے میں پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود کہہ چکا تھا تو وہاں بھی میں نے یہ ماجرا عرض کیا۔ اور یہ وہ مقام ہے یعنی جہاں سے مصر والے حاجی مصر کی طرف شام کی طرف چلے جاتے ہیں اور باقی مدینہ منورہ کی طرف، یعنی وہ ایسا چوک ہے جہاں سے کئی رستے نکلتے ہیں، تو اس جگہ پھر سارے صحابہ بھی اکٹھے تھے، تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ شاید تو نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمن جانا۔ یہ ترجمہ ہے حدیث کا جو پیر صاحب کر رہے ہیں، اور خود راوی حضرت بریدہ ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صحابہ منافقت تو تھی نہیں معاذ اللہ، تو جو دل میں تھا اس کا اقرار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہاں میرے دل میں ان کے بارے میں یہ انکار، یہ کدورت، یہ اس طرح کی چیز ہے، جس کو بعض احادیث میں لفظ بغض سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ علی کو دشمن نہ سمجھ، یعنی علی سے بغض نہ کر، اور اگر پہلے اس سے کچھ محبت رکھتا ہے تو اب اس سے زیادہ محبت رکھ۔ علی کا حصہ خمس سے اس لونڈی کے علاوہ اور بھی تھا، یعنی وہ تو حصے سے کم ابھی لیا ہے انہوں نے، اور یہاں فرما من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ ہے شان نزول، شان ورود اس حدیث کا۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب یہاں لکھتے ہیں، بریدہ سے اسی واقعے کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میری بات سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، جو شروع میں مستدرک للحاکم سے پڑھی ہے حدیث، اور آپ نے فرمایا، اے بریدہ علی کی طرف سے بدگمان نہ ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ تمہارا مولا ہے، کیونکہ جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب اصل مقصد معنی کو متعین کرنا ہے۔ ساجد صاحب کی حاضری بھی ساتھ ساتھ لگاتے رہو نا، پتہ چلے کہ نیند کس کے قریب آئی ہے۔ پوری دنیا میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر لفظ سنیں آگے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو رافضی تو نہیں مانے گا، رافضی بڑوں کو نہیں مانتا، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کو حیا نہ ہو، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی حیا نہ ہو، تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیا حیا کرے گا۔ لیکن جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کے گامے شاہ سواریاں اتارتے ہیں، ان کو تو حیا ہوگی پیر میر علی شاہ صاحب کی۔ کم از کم عید غدیر منانے سے پہلے یہ تحریر ہی پڑھ لیں، عید غدیر سے پہلے تصفیہ کی تحریر۔ بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
شکایت تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے، اور علی سے عداوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت ہے۔ برادہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے سب اصحاب میں سے کسی کے ساتھ ایسا پیار نہ تھا جیسا مولا علی رضی اللہ عنہ۔ یہ پیر میر علی صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھو یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چیچی کا کام بنانا، پنجابی میں، عربی میں کہتے ہیں حبہ سے قبہ بنانا، دانے کا گنبد بنانا۔ یہاں تو دانا بھی نہیں، یعنی جس کو روافض آگے اتنا بڑا اس کا جشن منانا چاہتے ہیں۔ اور یہ دیکھو الغدیر، یہ پہلی جلد ہے، ایسی 13 جلدیں انہوں نے، اتنا ان کا کو شرح صدر ہے جھوٹ بولنے میں۔ یعنی اس من کن تو مولا ہو میں سے حدیث غدیر سے اپنا جھوٹا مطلب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 13 جلدیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہاں یہ وضاحت ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ کتنا بڑا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ان کے بقول اتنا بڑا اعزاز نہیں تھا دنیا کا جتنی بڑی عید غدیر خم کی ہے۔ یہ پہلی جلد میں، دوسری جلد میں، یعنی ایک جگہ کہا یہ عید ہے، دوسری جگہ کہا یہ عید کبیر ہے، تیسری جگہ کہا یہ عید اکبر ہے۔ اب اکبر سے تو آگے چیز ہی کوئی نہیں، عید اکبر ہے۔ کیوں؟ لکھا کہ اس دن اہل بیت کی خلافت کا اعلان ہوا، جو کائنات کا سب سے بڑا مقصود ہے، یعنی سرکار کا آنا یا اعلان نبوت۔ اس دن کو تو ویلیو نہیں ملی معاذ اللہ، لیکن اس دن کو جو ان کے جھوٹ پر مبنی ہے کہ خلافت بلا فصل مل گئی، تو اس کو انہوں نے ان لفظوں سے تعبیر کیا کہ یہاں تو اتنا بڑا موقع اور مرحلہ سامنے آیا کہ اس کی عید ہونی چاہیے کہ اس دن اہل بیت اطہار کا یہ حق ثابت ہوا، اور یہ بہت بڑے ظلم و ستم کے خلاف معاذ اللہ لکھتے ہیں ایک حق کا دن تھا، سچ کا دن تھا۔ اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا بکواسات انہوں نے اس پر لکھے۔ تو اب یہاں پیر میر علی صاحب کہتے ہیں کہ خلافت والی تو بات ہی کوئی نہیں تھی، فضیلت بے حد ہے۔ کیوں؟ اس شخصیت کی تھوڑی فضیلت ہے کہ جن پر کوئی اعتراض کرے تو جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ مگر تھا اعتراض، تھی ایک شکایت کے جواب میں من کن تو مولا ہو فالی المولا ہو، بہت بڑی فضیلت ہے شکایت کے جواب میں۔ اب ہم آپ غیب تو نہیں جانتے ہم یقیناً، لیکن اگر پیر صاحب کا حوالہ نہ ہو اور میں کہہ بیٹھوں کہ شکایت کے جواب میں یہ حدیث دی، تو پھر میرا تو یعنی سب سے بڑے گستاخ سے نیچے لقب نہیں ملے گا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ کہتے ہیں شکایت کے جواب میں۔ تو یہ مولا علی کہتے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، حضرت بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا۔ اور پھر اگلے صفحے پر کیا کہتے ہیں، صفحہ نمبر 34 پر آپ یہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث خم غدیر کو اپنی خلافت کے لیے سند نہیں سمجھتے تھے، تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے؟ جب خود جن کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا وہ سند نہیں سمجھتے تھے اس کو کہ میری خلافت بلا فصل کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور یہاں بھی پہلے ایک حدیث ہے
اور وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور وہ بھی میں سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے چمٹ کے ہی پیش کر سکتا ہوں کہ وہ حدیث کیا تھی کہ جس کی وجہ سے یہ پتا چلا، یعنی جو میں نے گفتگو کی تمہید میں کہا کہ لفظ مولا سے مراد خلافت بلا فصل، یہ خود مولا علی بھی نہیں مانتے اپنے لیے، یہ سارے صحابہ نہیں مانتے، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، کیونکہ اس کے بعد جو چند دن مزید گزرے اور آگے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں آخری مرتبہ بیمار ہوئے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے خلافت کا مسئلہ تو حل کر دیا ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا ہے، ایسا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو بھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دے کر اس سے آگے رزلٹ یہ نکالا جو صفحہ 34 پہ تصفیہ میں لکھا ہے۔ اچھا جی، یہ جلد نمبر 3 صحیح بخاری شریف، 1086 صفحہ اس کا، اور حدیث نمبر 4447 ہے۔ کیا نمبر ہے؟ یہ اس بات کی دلیل میں دینے لگا ہوں بخاری شریف سے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کو اپنی فضیلت تو سمجھتے تھے مگر اپنی خلافت بلا فصل کی سند نہیں سمجھتے تھے، یعنی جو معنی گھڑا ہے روافض نے، معنی صحیح ہو تو آگے عید صحیح ہو، اور اگر معنی ہی صحیح نہ ہو تو عید تو کیا وہ بیان کرنا بھی جرم ہے۔ صحیح معنی کی عید روز مناؤ، لیکن جو معنی ہی صحیح نہ ہو اس پر تو آگے ایک لفظ بھی اس کی حمایت کرنا یہ ایک جرم برابر کا بنے گا کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا ایک اسلام پہ حملہ کیا تھا ایک چیز گھڑ کے، یہ بھی انہی کے ساتھ نتی ہو رہے ہیں، اور اوپر نام حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہو گئے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو پاس تھے، حجرہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جس وقت صبح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے، خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ الذی توفی فیہ، جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، اس موقع کی بیماری کے موقع پر رات پاس رہ کے عیادت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے صبح جب باہر نکلے، فقال الناس، تو لوگوں نے پوچھا، یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحسن، یہ کنیت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے ابو الحسن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ نے صبح کیسے کی؟ فقال اصبح بحمد اللہ باریا، الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں،